السلام علیکم ناظرین کچھ دوستوں نے مجھے جو ہے سوال بھیجے ہیں، تو میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ کو اسکرین پر دکھایا گیا اس طرح ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، جو لال رنگ کا لکھا ہوا ہے سبسکرائب، اس کو دبائیں، اور اس کے بعد اس طرح جو ہے گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے گی، انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے سوالوں کے صحیح جواب دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات الحمدللہ معمول پر آنے لگے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار شروع ہے، الحمدللہ۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے ناظرین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق کچھ سوالات بھیجے ہیں، تو آئیے ان کے سوال اور ان کو جواب جو ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا معذور بچہ جسے کوئی متعدی بیماری نہ ہو سعودی عرب کا فیملی ویزا حاصل کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری جو کہ متعدی ہو، ایسے افراد کے لیے بین الاقوامی پالیسی یکساں ہے، انہیں ویزا جاری نہیں کیا جاتا ہے۔ علاج معالجے کے لیے جانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے میڈیکل گراؤنڈ پر ہسپتال اور میڈیکل ٹیم کے تحت طبی ویزے کی سہولت ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ نے معذور بچے کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو کوئی ایسی ممانعت تو نہیں ہے۔ اگر والد اس کیٹیگری میں ہے جو فیملی اسٹیٹس کے حامل ہے، تو وہ فیملی ویزا جاری کرا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ کفیل نے حروب لگا دیا تھا، مگر 2017 میں حکومت کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوا تھا، اس کے تحت سعودی عرب سے میں واپس آ گیا تھا۔ اب مجھے آئے ہوئے تقریباً 2.5 برس ہو چکے ہیں۔ دوسرے ویزے پر جانے کے لیے درخواست دی، مگر جو ہے وہ پاسپورٹ رد کر دیا گیا۔ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ 3 سال قبل اگر سعودی حکومت کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے جو مہلت دی گئی تھی، اس کا عنوان تھا خلاف ورزیوں سے خالی وطن۔ عام معافی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایسے افراد جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں وہ چلے جائیں۔ اسی حوالے سے مہم کافی ماہ تک جاری رہی تھی، جس سے استفادہ کرتے ہوئے مختلف ممالک کے لوگ جو ہے وہ اپنے ملکوں کو واپس روانہ ہو گئے تھے۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ مذکورہ مہم کے دوران سعودی عرب سے نکلے تھے، تو اس حوالے سے یہ بھی درست ہے کہ عام معافی کے دوران ملک سے نکلنے والوں کو سعودی عرب سے بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ نے کہا کہ آپ کا پاسپورٹ واپس کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر صرف حروب کا کیس نہیں تھا، بلکہ کفیل کی طرف سے بھی کوئی پابندی عائد کی گئی ہوگی، جس وجہ سے سسٹم میں آپ کا ڈیٹا فیڈ ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جوازات کو ای میل کریں، اس پر پوری تفصیل تحریر کریں اور اپنا پرانا پاسپورٹ نمبر اور پرانا اقامہ نمبر جو ہے وہ انہیں فراہم کریں، تو اس طرح آپ کو جواب مل جائے گا۔ ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس طرح آپ جو کر دیں gdp.gov.sa@992، اس پر آپ جو ہے تفصیل کے ساتھ ان کو ای میل کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب سے بے دخل کیے جانے والے افراد کی پابندی کا اطلاق مختلف ہوتا ہے، اس لیے یکساں فارمولہ نہیں ہے، ہر ایک پر الگ الگ جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے۔ البتہ جو بندے خروج وعودہ پر چھٹی جاتے ہیں پاکستان میں، اور ان کی جو ہے چھٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ واپس نہیں آتے، تو ان پر یہ مدت 3 سال کی ہوتی ہے۔ تو باقی اگر کسی کا حروب ہوتا ہے، ان کا جو ہے کیس مختلف ہوتا ہے، تو مختلف قسم کی پابندی ان پر لگتی ہے، جس کا جو تعین ہے وہ تحقیقی افسر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے دوست؟ تو ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ جن لوگوں کا ویزا کرونا سے پہلے لگا ہوا تھا، تو کیا وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے افراد جن کا سعودی عرب کا کارآمد ویزا ہے اور ان کے سعودی عرب آنے پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، تو وہ کرونا SOPs کے تحت مقرر کردہ پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے آ سکتے ہیں۔ اہم ترین شرط کرونا ٹیسٹ کی ہے، جو سعودی عرب سفر کرنے سے 48 گھنٹے سے زیادہ پرانا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ویزا کارآمد ہے، اس کی ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہوئی ہے، تو آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اگر اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے تو آپ نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے دوست؟ تو ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں کافی عرصے سعودی عرب میں مقیم تھا، چھٹی پر پاکستان گیا، مگر سفری پابندیوں کی وجہ سے میں واپس نہیں جا سکا۔ میرا اقامہ اور خروج وعودہ جو تھا چھٹی، وہ ختم ہو گئی۔ سعودی حکومت کی جانب سے خصوصی رعایت پر اقامہ اور خروج وعودہ کی مدت بڑھائی گئی تھی، مگر فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے میرا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ گیا اور میں واپس نہیں جا سکا۔ کفیل نے کئی بار میرا اقامہ جو ہے وہ تجدید کرنے کی کوشش کیا، مگر نہیں کر سکا۔ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واپس آ سکتا ہوں اور کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ سعودی عرب میں میرے نام پہ گاڑی ہے اور گھر ہے اور سامان کا، اس کے علاوہ لوگوں کا لین دین بھی ہے۔
تو میرے دوست اس کا جواب ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب کی سفری پابندیوں کے باعث سعودی حکومت نے کافی جو ہے وہ تعاون کیا تھا اور اقامے اور خروج وادوں کی مدت بڑھائی تھی۔ اگر آپ نہیں آ سکے تو آپ جو ہے اپنے کفیل سے رابطہ کریں، جو ہے آپ کے کفیل کا جو جوازات کی طرف سے ابشر اور مقیم سسٹم ہے اس میں خصوصی آپشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے کفیل آپ کا جو ہے وہ آپ کا خروج وعودہ اور اقامہ دونوں جو ہے وہ تجدید کر سکتا ہے۔ اقامے کی جو تجدید ہے وہ سالانہ فیس ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ اقامہ آپ کا تجدید ہوگا، اور آپ کی جو چھٹی ہے وہ ماہانہ فیس ادا کرنے کے بعد آپ کی چھٹی بھی بڑھا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا وہ سفر جو ابشر جو ہے اس پہ کفیل کے اقامہ بنانے میں بار بار مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اپنے کفیل سے کہیں کہ وہ جوازات میں جا کر جو ہے اس چیز کی شکایت کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔